ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سی لڑکیوں میں شادی نہ کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں بیویوں پر ظلم کیا جاتا ہے، انہیں طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آئندہ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں شدید اندیشوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ان میں ملازمت کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس بنا پر وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کسی پر منحصر نہیں رہتی۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی آئندہ زندگی ماں باپ کے گھر گزار لیں گے یا اپنا الگ انتظام کر لیں گے، لیکن شادی نہیں کریں گے۔ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسی سوچ درست ہے؟ اگر نہیں تو اس طرح سوچنے والی لڑکیوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ کی حیثیت دی ہے۔ یہاں انسان جیسے اعمال کریں گے ان کا بدلہ آخرت کی زندگی میں جو حقیقی اور ابدی ہوگی انہیں ملے گا۔ دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے جنت کی نعمتوں سے شادکام ہوں گے اور یہاں برے کام کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک کی آیت نمبر 2۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کا نظام جاری و ساری رہے اور قیامت تک یہاں انسانوں کا وجود باقی رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زوجیت کا قانون بنایا ہے۔ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کو بھی اس نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ ان کی نسلیں چلیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو اور دنیا کی رنگینی قائم رہے۔ قرآن مجید میں ہے، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ، سورہ الشورى کی آیت نمبر 12۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ دوسری جگہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، سورہ النساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے ہی بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ قانون زوجیت پر عمل پیرا ہوں اور ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہے۔ اسی لیے ان کے اندر صنفی میلان یعنی سیکس کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے۔ عمر کی ایک حد تک پہنچنے کے بعد مرد عورت کی طرف کشش محسوس کرتا ہے اور عورت کے اندر مرد کی طرف کھنچاؤ پایا جاتا ہے۔ اگر اس جذبے کی تسکین صحیح طریقے سے ہو تو انسانیت کا قافلہ سکون و اطمینان کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح رخ نہ دیا جائے تو سماج فتنہ و فساد سے بھر جاتا ہے۔ جذبہ جنس کے تعلق سے تاریخ میں انسانوں کے دو رویے پائے گئے ہیں۔ بہت سے انسانوں نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا اور اسے دبانے اور کچلنے کو انسانیت کی میراث سمجھا۔ دوسری طرف انسانوں کی بڑی تعداد نے یہ نظریہ قائم کیا کہ جنسی تسکین کے لیے انسان پر کوئی قدغن نہیں ہے،
وہ جہاں اور جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کر لے۔ یہ دونوں رویے افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ جذبہ جنس کو دبانا انسانی فطرت سے بغاوت ہے، جبکہ اباحیت کا نظریہ انسانی سماج کو حیوانات کے باڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں اعتدال پر مبنی ہیں۔ اسلام ہر انسان کو اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا حق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس نے رشتہ ازدواج سے جڑنا لازم قرار دیا ہے۔ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے بغیر نکاح کے جنسی تعلق قائم کرنا بہت بڑا گناہ اور قابل سزا جرم ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان مرد اور عورت کا بغیر کسی عذر کے نکاح نہ کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا سرورۃ فی الاسلام، یہ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا، لیکن ازدواجی معاملات میں بے پرواہ تھے، اسی لیے ان کی زوجہ بناؤ سنگھار نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہیں تنبیہ کی اور فرمایا، یا عثمان ان الرہبانیۃ لم تکتب علینا افما لک فی اسوۃ فواللہ انی لاخشاکم للہ واحفظکم لحدودہ۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث آئی۔ اے عثمان، رہبانیت ہمارے اوپر لازم نہیں کی گئی ہے، کیا تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرنے والا ہوں۔ ایسی ہی سوچ بعض دیگر صحابہ بھی رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی سرکوبی کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بیوی سے الگ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم بھی خود کو خصی کر لیتے۔ یہ بات درست ہے کہ مردوں کے غلبے والے سماج میں بہت سی خواتین کو عزت و احترام کا مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ اپنے بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی ازدواجی زندگی میں انہیں خوشی و مسرت حاصل نہیں ہو پاتی، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ افسوس کہ یہ صورتحال بعض مسلم گھرانوں کی بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیاں اس اندیشے سے نکاح کا ارادہ ہی ترک کر دیں۔ اندیشوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے، پھر بھی ہم گھر میں رہتے ہیں۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک گاڑی دوسری گاڑی سے، ایک بس دوسری بس سے اور ایک ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرا نہ جائے، پھر بھی ہم سفر کرنا بند نہیں کرتے۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ دکاندار اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرتے ہوں، پھر بھی ہم بازار جانا اور ضرورت کی اشیاء خریدنا موقوف نہیں کرتے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات میں ہم اندیشہ ہائے دور دراز کے باوجود معمول کی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ پھر نکاح کے معاملے میں یہ سوچ کیوں کہ اندیشوں کی وجہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا جائے اور مجرد زندگی کو ترجیح دی جائے۔ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے خود کو ہم آہنگ کرنا ہے جو اس نے کائنات اور انسانیت کے تسلسل کے لیے برپا کیا ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کا انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے
اور فطرت سے بغاوت خود انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور سماج بھی فتنہ و فساد سے بھر جاتا ہے۔ نکاح انبیاء اور خاص طور پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر آپ نے خود عمل کیا ہے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عام حالات میں اس سے سرتابی کسی سچے مومن مرد یا عورت کے شایان نشان نہیں ہے۔ نکاح کے معاملے میں اندیشوں میں مبتلا ہونے کے بجائے پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس کا اقدام کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دیندار رشتوں کو ترجیح دیں۔ کوئی رشتہ فائنل کرنے سے پہلے ہر پہلو سے پوری تحقیق کر لیں۔ لڑکیوں پر اپنی مرضی نہ تھوپیں بلکہ انہیں بھی شریک مشورہ کریں۔ رشتہ دینے کے بعد ان سے غافل نہ ہو جائیں بلکہ آئندہ بھی ان کے حالات کی جانکاری رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ان کی سرپرستی کریں۔ اس طرح امید ہے لڑکیاں خود کو بے یار و مددگار نہیں محسوس کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔